ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ خلاصہ سیریز میں آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 11 کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، 11ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ التوبہ کا آخر، اور نمبر 2 مکمل سورہ یونس۔ سورۃ التوبہ جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس کا دوسرا حصہ زیادہ تر غزوہ تبوک کے احکامات پر مشتمل ہے، غزوہ تبوک کے حوالے سے معاملات پر۔ یاد رہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ 2 طرح کے تھے۔ ایک تو جو پکے سچے منافق، اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ اس وقت کی بڑی یعنی سپریم پاور کے خلاف ہے جنگ، مسلمان بچیں گے ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف پکے سچے مسلمان تھے جو محض سستی کی وجہ سے جو ہے وہ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ 2 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے آ کے عذر بہانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ عذر بہانے پیش نہ کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے، ہم آئندہ تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، اگر ٹھیک رہا تو فبہا، وگرنہ تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی اور سخت رویہ برتا جائے گا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے اس رکوع کے بعد یعنی دوسرے رکوع میں پکے سچے مسلمانوں کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، اور ان کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 مہاجرین جو قریش مکہ کے ستائے، جنہوں نے ہجرت کی، مدینہ آ کر آباد ہوئے، اور نمبر 2 انصار جنہوں نے ان کی میزبانی کی، مدد کی، اور نمبر 3 جو ان کے علاوہ ہیں صحابہ جنہیں ہجرت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، انصار میں شامل ہوئے۔ اور عموماً جو ہے وہ جو انفرادی طور پر تقسیم ہے وہ کچھ یوں ہے صحابہ کی۔ نمبر 1 السابقون الاولون، جو سب سے پہلے مسلمان لائے، ابتدا میں اسلام لانے والے۔ نمبر 2 غزوہ بدر میں شریک ہونے والے۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے۔ اور نمبر 4 فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے۔ اور نمبر 5 جو ان کے علاوہ ہیں، جو ادھر آس پاس جو ہے نا مکہ کے مدینہ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کی تو اللہ رب العزت نے یوں تعریف کی، اور یاد رہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملا ہو اور اسلام ہی کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ اور اس کی نسبت جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف سازش کیا کی تھی۔ سازش یہ کی تھی انہوں نے کہ مدینہ سے باہر قباء نامی بستی میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد وہ اسلام کے خلاف سازش کا مرکز تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ گزارش کی کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں، ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی، آپ آئیں اور افتتاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں واپسی پر ضرور اس کا افتتاح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر افتتاح کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے پھر وہ پول کھول دیا کہ مسجد انہوں نے کوئی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے خلاف جو دشمن ہیں ان کو گھات فراہم کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ مسجد بنائی ہے، اس طرح مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے پھریں گے کہ جی ہمارا ارادہ تو نیکی کا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں، نام دین کا لیتے ہیں اور نقصان اسلام کو پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کو علماء سے اور دین پڑھنے پڑھانے والوں سے متنفر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا
کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ ان کی کتنی قسمیں ہیں. جو دوسری قسم پکے سچے مومن وہ تقریباً 9 لوگ تھے. 9 میں سے 6 نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ستونوں سے باندھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر پیش کر کے اور یہ کہا کہ جب تک اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم یوں ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایسے معاملے میں جلدی کی، اگر یہ میرے پاس آتے معافی مانگتے تو میں اللہ رب العزت کے حضور ان کی معافی کے لیے درخواست کرتا. تو لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سپرد کر دیا ہے تو اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. خیر ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور پیچھے جو ہے نا وہ 3 صحابہ رہ گئے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خدمت میں سچ سچ عرض کر دیا. ان میں سے جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کا واقعہ احادیث کی کتب کے اندر بڑا دلچسپ ہے اور پڑھنے کے لائق ہے. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ صحیح مسلم سے نکال کر ضرور پڑھیں. بہت سے واقعات ہیں، اسباق ہیں، دروس ہیں اور عبرت کی باتیں ہیں. معزز ناظرین، چونکہ یہ خلاصے کا مرحلہ ہے لہٰذا ہم اس واقعے کو حتی الامکان کوشش ہے کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جی عرصہ دراز ہم پہ تنگ ہو گیا. اس دوران باہر کی طاقتوں کی طرف سے میرے پاس جو ہے نا وہ خط بھی آئے اور کہا گیا کہ جی اگر آپ کے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی تو آپ ہمارے پاس آئیں، آپ جو مطالبہ کہیں گے ہم پورا کریں گے. تو لہٰذا آپ جو ہے ہمارے پاس آئیں، ہمیں جو ہے شرف بخشیں. لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے شیطان کی سازش سمجھی اور جو ہے نا میں نے اسے تندور میں پھینک دیا. 40 دنوں کے بعد ہمیں ہماری بیویوں سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی بیویاں بھی جو ہے نا وہ الگ چلی جائیں. ان میں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ناتواں اور بزرگ شخص تھے. ان کی بیوی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بزرگ و ناتواں شخص ہیں، وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے، آپ مجھے اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے قریب نہیں جانا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو تب سے صدمے میں رو رہے ہیں، انہیں ہوش تک نہیں ہے. خیر اللہ رب العزت نے 50 دنوں کے بعد فجر کے بعد ان کی توبہ قبول کی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس شخص نے آ کے ہماری توبہ کی قبولیت کی نوید سنائی میں نے اس کو اپنی قیمتی پوشاک پہنا دی، وہ خلعت پہنا دی اور اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول کی. اور قرآن مجید میں اس حوالے سے یعنی اسی صورت کے اندر سورۃ توبہ کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں اس کے علاوہ تو انہوں نے یعنی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور توبہ قبول کرنے کی وجہ دراصل ندامت اور افسردگی یہی وجہ ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ توبہ پر اپنے گناہ پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو اور افسردگی ہو. اسی بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے کہ ان کی جان اور مال کے بدلے انہیں جنت دے دی جائے. وہ اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں اور ان کی صفت اور یہ کیا ہوا وعدہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل اور قرآن میں بھی ذکر کیا. اور اللہ رب العزت سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے، لہٰذا اس سودے پر وہ خوش ہو جائے. اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، امتیازات اور خوبیاں بیان کی اور وہ تقریباً 5 ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ رسول تمہیں میں سے ہیں، وہ کوئی نور نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گراں گزرتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ تمہارے متعلق انتہائی خیر خواہ ہے. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ تم پر بڑا شفیق ہے. اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے، مہربان ہے. تو یہاں سورۃ التوبہ کا حصہ جو ہے پہلا حصہ مکمل ہوا اس پارے کا. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ یونس کی طرف. سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے، قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کا رد ہے، ان کے عقائد کا رد ہے، بالخصوص جو انہوں نے رسالت، آخرت اور اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا ہے. پچھلی صورت میں جو عملی جہاد کا حکم دیا گیا تھا، ہتھیاروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے علمی جہاد، علمی مجادلہ اور لسانی جہاد کا حکم دیا. دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت کے شروع میں قرآن مجید کا تعارف کروایا کہ یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسا کلام ہے، ایسی چیز ہے جو تمہارے پر نصیحت بن کے آئی، جو ہے نا وہ
شفا بن کے آئی اور جو تمہارے لیے ہدایت ہے اور رحمت کا باعث ہے، لہٰذا اس رحمت پہ تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا پہلے رکوع کے اندر کہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گیا، وہاں بیٹھا، اس نے تمام معاملات کی تدبیر کی، تدبیر کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی نے جنت جہنم تیار کی، اسی نے کائنات کی نعمتیں جیسے سورج کو تابناک بنایا اور قمر کو یعنی چاند کو منور بنایا، اس کی منزلیں بنائیں، اور اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی، دن اور رات کا آنا جانا، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، نشانی ہے۔ اتنی ساری نشانیاں کوئی دیکھ کر بھی اگر ایمان نہیں لاتا تو وہ بڑا بدقسمت ہے، وہ آخرت کا منکر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ سزا کا معاملہ کریں گے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قضاء الہی کے منکروں کی کیفیت ذکر کی کہ یہ آگے پیچھے تو انہوں نے مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر بت کی ایک ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، کوئی بیٹا دے رہا ہے، کوئی بیٹی دے رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، اس طرح کے ان کے نظریات ہیں۔ لیکن جب یہ ان کی کشتی بھور میں پھنستی ہے، گرداب میں پھنستی ہے، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بت کام نہیں آئے گا تو اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ عام حالات میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پہلو کے بل کھڑا بیٹھا جو ہے پکارتے ہیں، اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، ایسے بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ دنیا کی زندگی بارش کی مانند ہے۔ بارش کو اللہ رب العزت آسمان سے اتارتا ہے، اس سے نباتات وغیرہ اگتے ہیں، انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ یہ وہی نباتات ہیں جو انسان اور جانور استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ فصل پک چکی ہوتی ہے، بالکل تیار ہوتی ہے، اور جن کی کھیتیاں ہوتی ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو ہے نا اب ہم اسے کاٹ کر کمائی کریں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے دن یا رات کو کوئی عذاب آ جاتا ہے اور ایسے ختم ہو جاتا ہے، ایسا صفایا ہو جاتا ہے گویا کوئی چیز کل تھی ہی نہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا کہ مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چیلنج دیا کرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور آپ سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت اگر عذاب بھیج دینا تو پھر تمہارا کچھ نہ بچے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کا فہم اور مصلحت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ یہ کافر ناشکرے ہیں اور متکبر بھی ہیں۔ کافروں کا قرآن کو بدلنے کا مطالبہ بھی مذکور ہے اسی صورت کے اندر کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں یہ قرآن نہیں، کوئی اور قرآن لا دیں۔ تو آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ رب العزت جو ہے نا تمہیں سزا دے گا، عذاب دے گا، اور تم ہی بتا دو تمہارے درمیان میں ایک عرصہ رہا ہوں تو میرا کردار کیسا ہے، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔ اور اب ان کے قرآن کے انکار کی وجہ اللہ رب العزت نے چوتھے رکوع کے اندر یہ بیان کی کہ جہالت اور تکبر کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہے ہیں، اور اگر وہ باز نہ آئے اور انہوں نے جہالت اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے 2 قوموں کی مثال دی ہے، ایک قوم نوح اور ایک قوم موسیٰ، کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع کے اندر، بلکہ 6 یا 7ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی تعریف کی۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ ان کو سمجھا جاتا ہے جو جن کو پاکی پلیدگی کا پتہ نہ ہو، جو سگریٹ کے کش لگاتے ہوں، ایک ہی سانس میں ساری سگریٹ پی جاتے ہوں، اور جناب جو مختلف قسم کی شعبدہ بازیاں، اور وہ شعبدہ بازیاں اور ہاتھ کی صفائی کارستانیاں جسے وہ کرامتیں سمجھتے ہیں وہ پیش کریں، اور جو کئی دن نہائے نہ انہیں جو ہے نا اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے علماء ہیں، یہ خود قرآن کا بیان ہے۔ اور اگر یہ علماء اولیاء اللہ نہیں ہے نا، پھر دھرتی پہ کوئی اور اولیاء نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کے متعلق فرمایا ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے، اور دنیا کی زندگی میں بھی یہ خوش ہوں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے نا خوشخبری ہوگی، اور یہ اللہ کا فیصلہ، یہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ جی تو ناظرین، پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 2 قوموں کی مثال دی، قوم نوح اور قوم موسیٰ۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر میرا تمہارے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا واعظ کرنا
اور نصیحت کرنا یہ گراں گزرتا ہے، تو میرے خلاف پھر سازش کرو، سارے مل بیٹھو، مجھے مہلت تک نہ دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے خیر انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، اور قوم فرعون نے جو ہے نا وہ کیا کیا، تکبر کیا، اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا، حتیٰ کہ فرعون کو غرق آب کر دیا۔ تو اس سلسلے میں دو اقوال ہیں کہ کیا جو موجودہ مصر کے اندر، مصر کے میوزیم میں لاش ہے، وہ اسی فرعون کی ہے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں غرق آب ہوا تھا، یا وہ کسی اور کی ہے۔ اور اگر یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ممی، وہی لاش ہے، تو خیر یہ دو آراء ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ علماء کی یہ وہی لاش ہے، اللہ رب العزت نے اسے عبرت کے لیے محفوظ رکھا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ وہ لاش نہیں ہے، مشکل ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اس کا قرآن مجید کے اندر ذکر کا محفوظ ہونا ہی یہ سمجھے کہ اس کی لاش کا محفوظ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر اس امر کا اعلان کیا کہ موت کے وقت بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی اس قاعدے کو۔ ایک مثال دی فرعون کی، جب فرعون غرق آب ہوا تو اس نے توبہ کی لیکن اللہ رب العزت نے توبہ قبول نہیں کی۔ کیوں؟ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا تھا، اس کی وہ کیفیت نہیں تھی دل کی، حقیقی معنوں میں توبہ کر رہا ہوں، لہٰذا اللہ رب العزت نے موت کے وقت توبہ قبول نہیں کی۔ دوسری طرف قوم یونس ہے، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی، حضرت یونس علیہ السلام نے ڈرایا، وہ باز نہیں آئے۔ یونس علیہ السلام نے 3 دنوں کا الٹیمیٹم دے دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ 3 دنوں کے اندر عذاب کے آثار کو دیکھا تو وہ سچے دل سے توبہ کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ایک ہی مثال پورے قرآن میں ملتی ہے قوم یونس کی۔ آج بھی اگر کوئی فوت ہوتے وقت، مرتے وقت حقیقت میں اور سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے، پارے کے آخر میں، شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی ہے کہ اے نبی آپ اپنا قبلہ بالکل سیدھا کر لیں، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو نہ پکاریں جو آپ کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر وہ اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو اس کی فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جائے، اس کو ہی احکم الحاکمین، اسے ہی خیر الحاکمین تصور کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔